اپنے فلیور سے الگ ہٹ کے ایک نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. 4 مصرے پڑھتا ہوں پہلے. تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لایا ہوں. تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لایا ہوں. تمہارے چاہنے والوں کے آنسو ساتھ لایا ہوں. تمہارے چاہنے والوں کے آنسو ساتھ لایا ہوں. میرے پردیسیوں سوغات دینے کے لیے تم کو میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں. میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں. اے میرے دوست میرے بھائی میرے پردیسی، اے میرے دوست میرے بھائی میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں. اے میرے دوست میرے بھائی میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں. تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں، اتنی خاموشی سے سنیں گے تو میں بڑی ہمت کا گیتے پڑھ نہیں پاؤں گا. اے میرے دوست میرے بھائی میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں. ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو. پیچھے تک دعائیں ملے مجھے. ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو. یاد کریے وہ احساس، دیر سے گھر آنا چپکے چپکے کہ کہیں ابو جاگ نہ رہے ہو دالان میں. یہ احساس سوچئے گا. ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو. ڈر جو ابو کا ہمیں رات کو سونے بھی نہ دے، پھر بھی چپکے سے سلا دیتی ہو ماں کی خوشبو. ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو. ڈر جو ابو کا ہمیں رات کو سونے بھی نہ دے، پھر بھی چپکے سے سلا دیتی ہے ماں کی خوشبو. جس کا احساس یہاں اب بھی جگاتا ہے تمہیں، ہاں وہی گاؤں بلاتا ہے تمہیں. اے میرے دوست میرے بھائی میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں. فاروق بھائی، یہ میرے پڑوس کے ضلع کے حبیب صاحب، یہ سب میرے دوست یہاں تمام چہرے ہیں، کس کا نام لوں، سب میرے اپنے ہیں. میں ایک بند پڑھتا ہوں. یہ کمانے کی ہوڑ، یہ زندگی میں کچھ بن جانے کی ہوڑ میں نہ جانے کیا کیا چھوڑ آتے ہیں ہم. میں بند پڑھتا ہوں. آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں. کسی نے ٹوٹتے سپنے بکھرتی شام بھیجا ہے، کسی نے ٹوٹے سپنے بکھرتی شام بھیجا ہے، کسی نے اپنی آنکھوں کا چھلکتا جام بھیجا ہے. ہماری عید کو رنگین کرنے اب تو آ جاؤ، کسی نے آنسوؤں کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے. میں بند پڑھتا ہوں.
کوئی معصوم سے احساس لیے بیٹھا ہے، کوئی برسوں سے تیری آس لیے بیٹھا ہے، کوئی معصوم سے احساس لیے بیٹھا ہے۔ میں تو ایسے ایسے منظر دیکھتا ہوں کہ جب 20 روپے 25 روپے لے کر کے ایک ملٹی میڈیا موبائل لے کر کے ایک بڑی معصوم سی خاتون انٹرنیٹ پر کیفے پہ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہیں کہ بھیا مجھے اسکائپ اور واٹس اپ انسٹال کرنا نہیں آتا، اگر ہو سکے تو انسٹال کر دیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، اگر لگ جائے تو آپ سب کی دعا ملے کہ کوئی معصوم سے احساس لیے بیٹھا ہے، کوئی برسوں سے تیری آس لیے بیٹھا ہے، تیری چاہت بھری بس ایک چھون پانے کو، کوئی مدت سے تیری پیاس لیے بیٹھا ہے، کوئی معصوم سے احساس لیے بیٹھا ہے، کوئی برسوں سے تیری آس لیے بیٹھا ہے، تیری چاہت بھری بس ایک چھون پانے کو، کوئی مدت سے تیری پیاس لیے بیٹھا ہے۔ کیا یہ احساس یہاں اب بھی رلاتا ہے تمہیں؟ آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں، اے میرے دوست میرے بھائی میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ ان سب کے بیچ ایک بہت معصوم سا بند، میرے دل کے بہت قریب سا ایک بند پڑھتا ہوں، سنے گا کہ آتے جاتے ہوئے موسم سے بھلا کیا مطلب، ماں کو دنیا کے کسی غم سے بھلا کیا مطلب۔ یہ کمانے کی ہوڑ، یہ زندگی کو ایک الگ طرح سے جینے کی ہوڑ، اگر مصرع لگ جائے تو اب تک کی سب سے بڑی تالی چاہتا ہوں آپ سے کہ آتے جاتے ہوئے موسم سے بھلا کیا مطلب۔ ہمیں لگتا ہے ہم ہر مہینے بھیج دیتے ہیں پیسے تو حق ادا کر دے رہے ہیں، نہیں، پڑھتا ہوں سننا۔ آتے جاتے ہوئے موسم سے بھلا کیا مطلب، ماں کو دنیا کے کسی غم سے بھلا کیا مطلب، جس کا دل سات سمندر کے ادھر بیٹھا ہو، اس کو ڈالر سے یا درہم سے بھلا کیا مطلب۔ جی میں پھر سے پڑھ دے رہا ہوں۔ آتے جاتے ہوئے موسم سے بھلا کیا مطلب، ماں کو دنیا کے کسی غم سے بھلا کیا مطلب، جس کا دل سات سمندر کے ادھر بیٹھا ہو، اس کو ڈالر سے یا درہم سے بھلا کیا مطلب۔ کیا یہ احساس کبھی یاد بھی آتا ہے تمہیں؟ آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں، اے میرے دوست میرے بھائی میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ پچھلے کئی دن سے باہر ہوں، امی کی آنے والی کال اور امی کی ڈری ڈری آواز نہ جانے کیوں بہت بے چین سا کر دیتی ہے۔ میں یہ جو اکیلا پن ہے، بھیڑ میں ہو کر بھی جب ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار کچھ نہیں ہے، ہمارے ارد گرد تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔
آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں. بڑی اونچی اونچی عمارتیں، بچھی ہوئی قالین. میرے مصرے یہاں قالین کے مخمل کے سوا کچھ بھی نہیں، روز تنہائی کے دلدل کے سوا کچھ بھی نہیں. یہاں قالین کے مخمل کے سوا کچھ بھی نہیں، روز تنہائی کے دلدل کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے ٹوٹے ہوئے چھپر نے کہا تھا مجھ سے، وہاں سیمنٹ کے جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں. یہاں قالین کے مخمل کے سوا کچھ بھی نہیں، روز تنہائی کے دلدل کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے ٹوٹے ہوئے چھپر نے کہا تھا مجھ سے، وہاں سیمنٹ کے جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں. ایسے جنگل میں کوئی ڈر تو ستاتا ہے تمہیں، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں. اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو گاؤں بلاتا ہے تمہیں. اے میرے دوست. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. بھلا دریا کہاں رہتا، سمندر ہو گیا ہوتا. بھلا دریا کہاں رہتا، سمندر ہو گیا ہوتا. ٹھہر جاتا کسی رستے کا، پتھر ہو گیا ہوتا. ٹھہر جاتا کسی رستے کا، پتھر ہو گیا ہوتا. میری قسمت میں تو آوارگی لکھ دی ہے مولا نے. میری قسمت میں تو آوارگی لکھ دی ہے مولا نے. نہیں تو میں بھی پڑھ لکھ کر کلکٹر ہو گیا ہوتا. نہیں تو میں بھی پڑھ لکھ کر کلکٹر ہو گیا ہوتا. ٹھہر جاتا کسی رستے کا، پتھر ہو گیا ہوتا. ایک نظم پڑھتا ہوں، اور اگر لگ جائے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا یا میرے دل سے جڑی ہوئی کوئی نظم ہے تو آپ سب کا ساتھ ملے. پڑھتا ہوں، سنے گا. نفرت والے کچھ رنگوں نے، ان مادی چند لفنگوں نے، ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے. یہ سوال اچھالتا ہوں، کبھی سوچنا کہ گجرات میں گھر جلانے سے پہلے کسی دنگائی نے تم سے پوچھا تھا کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی، تم شیعہ ہو یا سنی؟ کبھی پوچھا تھا مظفر نگر میں مارنے سے پہلے تمہیں کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی، وہابی ہو یا سنی ہو؟ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا. ان کے لیے صرف ایک بات معنی رکھتی تھی کہ تمہارے نام کے ساتھ میم جڑا ہوا ہے. میں نظم پڑھتا ہوں. نفرت والے کچھ رنگوں نے، ان مادی چند لفنگوں نے، ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے. نہ شیعہ نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے،
اب سچا مصرع ہو تو مجھے حوصلہ دینا. نہ شیعہ اور نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے, ہم لوگوں کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہوتا ہے, بس میم سے مطلب ہوتا ہے, بس میم سے مطلب ہوتا ہے. کہ ہم کبھی بریلوی میں الجھے, ہم کبھی وہابی میں الجھے, ہم کبھی بریلوی میں الجھے, ہم کبھی وہابی میں الجھے. ہم ایک نبی کی امت تھے, یہ کیسی خرابی میں الجھے. ہم ایک نبی کی امت تھے, یہ کیسی خرابی میں الجھے. 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے, ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے, ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے. غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے. فتوے لگا کے بیٹھے ہیں, دیوبندی نے کہا بریلوی کافر, بریلوی نے کہا شیعہ کافر, شیعہ نے کہا سنی کافر, اس نے کہا وہابی کافر. سب کافر ہیں تو جنت میں کون جائے گا؟ میں تو بس اتنا کہتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ اپنے عقیدے پہ پکے رہو, پختہ رہو, جس کو بھی مانتے ہو اس مسلک کو مانو, لیکن دوسرے کے لیے گنجائش تو رکھو, کم سے کم گالی تو مت دو. میں بند پڑھتا ہوں کہ اپنوں سے بھی زیادہ ہم سب کو, غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے. ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے, اللہ یہ کیسی عبادت ہے. ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے, اللہ یہ کیسی عبادت ہے. مسلک کی لڑائی میں یارو مذہب کا تماشا مت کریے, مسلک کی لڑائی میں یارو مذہب کا تماشا مت کریے. جو چھوڑ کے آقا چلے گئے اس سب کا تماشا مت کریے, جو چھوڑ کے آقا چلے گئے اس سب کا تماشا مت کریے. مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے, مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے. گجرات مظفر نگر ہے کیا, ہر شہر میں مارے جاؤ گے. ان کو تو ہمارے مٹنے کی, سبرمنیم سوامی کا آفیسیل آن دا ریکارڈ بیان ہے کہ ہم ہندوستان کو اس طرح جیتیں گے کہ شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑائیں گے اور ادھر ہم خود کو ایک جٹ کریں گے. آفیسیل بیان ہے کہ ان کو تو ہمارے مٹنے کی, ان کو تو ہمارے مٹنے کی اسکیم سے مطلب ہوتا ہے, ہم لوگوں کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہوتا ہے, بس میم سے مطلب ہوتا ہے, بس میم سے مطلب ہوتا ہے, بس میم سے مطلب ہوتا ہے.